السلام علیکم، میرا نام عابد شکیل فاروقی اور اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آج میں آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں۔ آج میرے تحریر کا موضوع ہے جعفر ایکسپریس سانحہ ایک متوازن تبصرہ۔ لیکن اپنی اس تحریر کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، میں اسی طرح سے اپنی تحریریں اور اپنے ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ شکریہ۔ 11 مارچ کو آج سے 2 یا 3 دن پہلے بلوچستان کے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین پر ایک بہت ہی شدید حملہ ہوتا ہے جو اس علاقے میں گزشتہ کئی سالوں سے جاری اسی قسم کی کارروائیوں میں سے سب سے ہولناک کارروائی تھی، جس میں قریب 400 یا 400 سے زیادہ عام شہریوں کی زندگیاں داؤ پر رکھ دی گئی تھیں۔ آج تک جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ریاستی جو حکام کی جانب سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، خاص طور پر جو ہمارے جو فوجی حکام ہیں ان کے مطابق تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے، بازیاب کرا لیا گیا ہے، اور جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ یہی رپورٹ سیکورٹی اہلکاروں سمیت 21 مسافروں کی ہلاکت بھی کنفرم کرتی ہے۔ اس سانحے پر عمومی طور پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا، جس میں نہ صرف کئی قیمتی انسانی زندگیاں ضائع ہوئیں بلکہ کتنی ہی زندگیوں پر، ان کے ذہنوں پر اس کے ہولناک اثرات ایک طویل عرصے تک قائم رہیں گے جو وہ بھلا نہیں پائیں گے۔ مگر کیا اتنا سا تبصرہ اس سانحے کی اذیت کو کم کر سکتا ہے؟ میرے نظر میں تو نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں اس سانحے کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان سے متعلق ہماری ریاستی پالیسیاں، بلوچستان کے اہم ایشوز کو ملک کے مرکزی پالیسی ساز اداروں کی جانب سے دیکھے جانے کے جو زاویے ہیں، اور ملک اور خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے طے کی جانے والی حکمت عملیوں میں بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی شرکت کا تناسب، اور بلوچستان میں محفوظ معدنی وسائل کے استعمال میں صوبے کے حصے سے متعلق یہاں کے عوامی نمائندوں کے خدشات اور کچھ یہاں کے قبائلی سرداروں کے سیاسی کردار سے متعلق جو آرا، یہ اور اسی طرح کے بے شمار ایشوز ہیں جنہوں نے یہاں کی سیاسی لڑائی کو ایک جنگجویانہ شکل میں تبدیل ہونے کی راہ ہموار کی۔ جنگیں ہمیشہ 2 یا 2 سے زائد فریقین کے مابین ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں، جن میں تمام فریقین کو اپنے اپنے اہداف اور دشمنوں کا بخوبی ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے فریقین کی واضح حکمت عملیوں کی وجہ سے ان جنگوں کا اختتام کسی کی شکست اور کسی کی فتح کی صورت میں دیر ہو یا سویر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو غیر روایتی کے ساتھ جنگ یا مدبھیڑ ایک ریاست اور اس ریاست میں رہتے ہوئے کچھ سیاسی گروہوں کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے مسلح جھڑپوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی جھڑپوں کی نمایاں مثالیں بھارت کے نکسل قبائل اور ہندوستان کے ریاستی اداروں کے مابین گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری مسلح جھڑپیں ہیں، اور گزشتہ 2 یا 3 عشروں قبل، اس سے پہلے کی بات ہے جب نیپال میں ہم نے وہاں کے بائیں بازو کے جو مسلح جتھے تھے اور وہاں کے شاہی حکمرانوں کی افواج کے مابین مسلح جھڑپوں کے واقعات سنتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ نیپال میں اس قسم کی مسلح جھڑپ کا نتیجہ دونوں فریقین کے مابین ایک بامقصد مذاکرات کے نتیجے میں جھڑپ کے خاتمے کی شکل میں نظر آ گیا، ہو گیا، وہاں جھڑپیں ختم ہو گئی، اور اس جھڑپ کے خاتمے کے بعد ہونے والے انتخابات میں نیپال کی عوام نے اسی مسلح گروہ کو اپنا نمائندہ چن کر اسے حکمرانی کا حق بھی دیا، اور نہ صرف حکمرانی کا حق دیا بلکہ ان انتخابات کے نتیجے میں نیپال میں جاری کئی سالوں سے بادشاہت کے خاتمے کے حق میں بھی اپنا ووٹ استعمال کیا، جبکہ بھارت میں نکسل قبائل اور ریاست کے مابین مسلح جھڑپیں آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں۔
اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، جہاں آئے دن اسی طرح کے واقعات جنم لیتے رہتے ہیں، جس کو حکمران دہشت گردی کی کاروائیاں کہتے ہیں، جبکہ دوسرا فریق اسے اپنے حقوق اور آزادی کی جنگ گردانتا ہے۔ مگر کیا ان دونوں فریقین کا یہ دعویٰ درست ہے؟ ان کے دعوے درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے؟ میری نظر میں دونوں فریقین عوام سے حقیقت کو چھپا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو معمول کی جنگ میں فریقین کبھی بھی معصوم شہریوں کو، جن کا تعلق خواہ کسی بھی زبان یا نسل سے ہو، کبھی بھی براہ راست نشانہ نہیں بناتے، جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کی جنگ لڑنے کا دعویٰ کرنے والے باقاعدہ شناخت کر کے عام اور معصوم شہریوں کو براہ راست قتل کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ریاستی اداروں نے بھی کسی بھی قانونی راستوں کو اختیار کرنے کی بجائے نہتے شہریوں کو دن دہاڑے اغوا کرنا اور انہیں اٹھا کر گم کر دینا اس مسئلے کا حل تصور کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں چند ایشوز کا ذکر کیا تھا، دراصل یہی ایشوز ہیں جن کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان پر تھوڑا فوکس کیا جائے، ان پر غور کیا جائے، تو میرا خیال ہے ہمارے ناراض بلوچ بھائیوں کے ساتھ ایک بامقصد گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نام نہاد اور ڈھالے گئے بلوچ سیاستدانوں کی بجائے وہاں کے حقیقی نمائندوں کو عوام کے پاس جانے کا موقع دیا جائے اور انہیں حقیقی نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے، تو ان کے صوبے کے وسائل پر ان کا اختیار تسلیم کر لیا جائے، انہیں صوبے کے لیے بامقصد سیاسی و معاشی پالیسیاں تشکیل دینے کا موقع دیا جائے، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا حق دیا جائے، تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ ناراض بلوچ بھائی اپنے ہتھیار پھینک کر اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کو بخوشی تیار ہو جائیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان کے عوام کی پسماندگی، غربت، ناخواندگی، بے روزگاری، زندگی کے بنیادی وسائل کی عدم فراہمی، عدم دستیابی کا حق حل بھی یہی لوگ نکالیں گے، کیونکہ یہ سردار نہیں ہیں، یہ عوام میں سے ہی آئے ہوئے عام لوگ ہوتے ہیں اور ہیں، اور یقین مانیے کہ یہی حل صرف بلوچستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے ایک دفعہ دل بڑا کر کے اپنے عوام پر اعتماد کر کے۔ تو دیکھیں، میرا خیال ہے یہ عوام اس ملک کو اس خطے میں دوسرا UAE بنا کر دکھائیں گے۔ شکریہ۔ پاکستان کے محنت کش عوام زندہ باد۔